اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی پر نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کی طرف جانے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا ظالم ہے، بہت تشدد کرنے والا ہے۔ قرآن نے اسے ذل اوتاد کا لقب دیا کہ جب کسی کو سزا دیتا تھا اس کو ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، ایسے دیوار کے اندر میخیں گاڑ دیتا تھا پاؤں میں اور ہاتھ میں تاکہ بندہ ہل نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خود قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی نا تو بالکل حضرت آسیہ کو ننگا کر دیا اور پورے وجود سے انسان کی کھال سب سے باریک ہوتی ہے اور ایسے ایسے کاریگر پائے جاتے تھے جو فرعون کے زمانہ میں انسان کی کھال اتارا کرتے تھے، اور کھال اتارنے کے بعد پھر اس ظالم نے حضرت آسیہ کے وجود پر بلیڈ کے ساتھ نشتر لگائے اور جب خون اور جب نمک اور مرچ مکس کر کے اس کے وجود پر ڈالا نا تو اس وقت حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا مولا اب تو اپنے پاس بولا، اب تو میری برداشت کی انتہا ہو چکی ہے۔ قرآن نے پھر حضرت آسیہ کی اس دعا کا ذکر کیا، فرمایا ہم نے اس کے لیے جنت میں اپنا ایک گھر بنا دیا اس کے لیے۔ اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا بڑا ظالم ہے، فرمایا جا میں تیرا روب اس کے دل کے اندر ڈال کے رکھ دوں گا۔ اللہ رب العزت نے بڑے زبردست انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روب بھی ڈالا اور پھر کئی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، جن میں دو نشانیاں بڑی مشہور ہیں اور بڑی عام نشانیاں ہیں کہ ایک عصا کہ لاٹھی ہے، پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے۔ پھر اس نے جب دلیل مانگی نا، دلیل کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا تو اس کے دو جبڑوں کے درمیان 1 میل کی مسافت تھی، وہ دونوں پیشاب تخت پر کر گیا، ڈر گیا، سہم گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے بغل سے ہاتھ باہر نکالا تو چمکتا ہوا سورج کی طرح تھا۔ یہ بڑی دو نشانیاں تھیں اور قرآن نے یہ ذکر کیا ہے ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کے پاس بھیجا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام باعث وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے 2 قوموں کے پاس بھیجا تھا، ایک فرعونی قبطیوں کے پاس پہلے یہ آئے تھے اور پھر جو ان کے غلام بنی اسرائیل تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بگاڑ کتنی کرواتا تھا 4 صدیوں تک بنی اسرائیل قبطیوں کے یعنی فرعونیوں کے غلام رہے، اور کس قدر اسرائیلی کے دل و دماغ میں ایک فرعونی کا اور قبطی کا خوف تھا، ڈر تھا۔ اگر کوئی قبطی کسی بنی اسرائیلی سے کہہ دیتا نا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ میں گھر سے تلوار لا کے تیرا سر قلم کرنے لگا ہوں، وہ گھر چاہے کتنا دور ہوتا کسی بنی اسرائیلی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ قدم اٹھا کے دوسری جگہ رکھتے۔ اس قدر ظلم و ستم تھا، 4 صدیوں تک بگاڑ کرواتے رہے۔ پھر بڑی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر کیا طرز تکلم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جی جلیل القدر پیغمبر ہے، انبیاء میں 3 درجہ ہے، اللہ رب العزت نے روب عطا کی ہے، بڑی کوشش کی
بڑی کوشش کی، پر فرعون نہ مانا، نشانیاں مانگتا چلا گیا، نشانیاں مانگتا چلا گیا، پھر کہنے لگا نہیں میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا رہا، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو رب نہیں ہے، رب تو نہیں ہے، رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، آسمانوں کو اس نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ اللہ اوپر ہے، نعوذ باللہ، تیروں سے اللہ کو مار دو، تیروں سے کیا کرو، اللہ کو مار دو۔ کہتے ہیں اس نے تیر مروائے، بڑی لمبی بلڈنگ کھڑی کر کے، بہت لمبی بلڈنگ کھڑی، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ کوئی تیر خون کے بغیر واپس نہیں لوٹانا ہے، کوئی تیر خون کے بغیر واپس نہیں لوٹانا۔ کہنے لگا یہ دیکھو تمہارے اللہ کو، نعوذ باللہ۔ بڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درد دل کے ساتھ، بڑی درد دل کے ساتھ اسے سمجھایا، لیکن جو اس کے مشیر تھے نا، مشیر، یہاں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا اس کے مشیروں کی بات بھی میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا ترجمہ سنیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح اور کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کی جماعت کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، موسیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کی یہ لوگوں نے۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم کوئی درست تو نہ تھا، اللہ کہتے ہیں درست تو نہ تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یہ ان کے آگے آگے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ایک فرعون آگے آگے ہوگا، پیچھے کون ہوگا؟ اس کے پیچھے حامان ہوگا، اس کے پیچھے قارون ہوگا، پھر سارے قبطی اس کے پیچھے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت، قیامت کے دن وہ ان کے آگے آگے ہوگا، فاوردہم النار، پس داخل کر دے گا وہ ان سب کو آگ میں، وبئس الورد المورود، بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ نے کہا جہاں یہ لے کر جائے گا۔ سب سے آگے فرعون ہوگا، اس سے پیچھے حامان ہوگا، حامان یہ اس کا دایاں بازو تھا جی، دایاں بازو۔ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اور ہر میدان کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام سے دلیل مانگتا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے دلیل رکھ دیتے تھے، وہ لاجواب ہو جاتا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ ایک مرتبہ اس کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ میں موسیٰ کی بات کو مان لیتا ہوں، میں ایمان لے آتا ہوں اس کے راہ پر۔ اپنے وزیر حامان سے جب اس نے مشورہ کیا نا کہ کیا خیال ہے، موسیٰ کے رب پر ایمان نہ لے کر آؤ، جب یہ خیال آیا نا، حامان سے مشورہ کرنے سے پہلے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اگر میں آپ پر ایمان لے کر آ گیا تو مجھے کیا ملے گا، بتاؤ مجھے کیا ملے گا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، فرمایا فرعون ہماری ایک شرط ہے، ہم تجھے 4 نعمتیں دیں گے، پر ہماری شرط ہے حامان سے کوئی بات نہیں کرنی، مشورہ نہیں کرنا اس سے۔ پھر اللہ نے 4 نعمتیں سنو، فرمایا فرعون اگر تو موسیٰ پر ایمان لے کر آ گیا نا، قیامت کی صبح تک تجھے موت نہیں دوں گا، زندہ رہے گا۔ نمبر 2، فرمایا قیامت کی صبح تک تو جوان رہے گا، قیامت کی صبح تک تو بادشاہ رہے گا، قیامت کی صبح تک تجھے کوئی بیماری نہیں لگے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ حامان سے مشورہ نہیں کرنا۔ وہ پھر حامان کے پاس چلا گیا۔ بدبخت ہوتے ہیں نا، بدبختی پوچھ کر تو نہیں آتی۔ حامان نے کہا فرعون ہم نے تجھے رب دیکھا ہے، ہم تجھے بندہ نہیں دیکھ سکتے، بس ہم نے تجھے رب دیکھا ہے، اب بندہ تجھے نہیں دیکھ سکتے ہم۔ پھر اس لیے انسان کے جو گرد و پیش میں مشیر ہونے چاہیے نا، وہ بھی کم از کم باشرہ لوگ ہونے چاہیے، سید فطرت لوگ ہونے چاہیے۔ وہ گندے قسم، آج معاشرے میں کئی لوگ جب بربادی کی طرف جاتے ہیں تو پیچھے کیا ہوتا ہے، ان کے مشیر گندے ہوتے ہیں، جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب وہ بڑھاتے ہیں نا تو پیچھے دیکھتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قدم بڑھا، یہ جو نعرے لگاتے ہیں، یہ حامان بھی اسی طرح کہتا تھا، تم آگے ہو ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا
یقدم قومہ یوم القیامت، قیامت والے دن یہ آگے آگے ہوگا، فاوردہم النار، پس داخل کر دے گا ان سب کو آگ میں، وبئس الورد المورود، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، واتبعوا فی ہذہ لعنۃ ویوم القیامت، اللہ نے فرمایا کہ میں نے قیامت تک اس کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت والے دن بھی یہ لعنت اس کے پیچھے ہوگی، بئس الرفد المرفود، یہ بہت ہی برا تحفہ ہے، یہ لعنت والا جو تحفہ ہے نا، جو ہم نے فرعون کے پیچھے لگا دیا، اس کی قوم کے پیچھے لگا دیا، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت میں بھی اور جہنم تک، یہ بہت ہی برا تحفہ ہے۔ پھر اللہ نے یہ سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد جی جتنی اقوام کے واقعات آپ نے سنے، ان میں قوم صالح ہے، ان میں قوم ہود ہے، ان میں قوم لوط ہے، ان میں قوم شعیب ہے، اور ان میں بنی اسرائیل ہے جی، اور پھر بنی اسرائیلیوں پر اللہ رب العزت کے کتنے انعامات آئے، کتنے انعامات، اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو کتنے معجزات دیے، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کر۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔